بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا پہلا سیکشن مکمل ہو گیا جو کہ ظاہری اعمال کی اصلاح سے متعلق تھا۔ اب ہم دوسرا سیکشن شروع کر رہے ہیں جو مذموم اخلاق یا بری عادتوں کی تفصیل سے متعلق ہے اور کس طرح سے دل کو یعنی پاک کیا جا سکتا ہے ان بری عادتوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا، یعنی جس نے اپنا قلب پاک بنا لیا وہی فلاح کو پہنچا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الطہور شطر الایمان، کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعنی طہارت نصف ایمان ہے، تو گویا ایمان کے دو حصے ہوئے، جس کا ایک حصہ جو ہے وہ اہم، وہ طہارت پر مشتمل ہے۔ تو کیونکہ ایمان کے دو جزو ہیں، یعنی قلب کا ان نجاستوں سے پاک کرنا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، ایک جس کو طہارت کہہ لیں گے، اور دوسرا ان خوبیوں سے آراستہ کرنا جو اللہ تعالیٰ کو پسند اور محبوب ہیں، یعنی یہ طہارت ہوگی اور ایک یہ زینت ہو گئی، یا جس کو آپ اطاعت کہہ لیں یا اطاعت کہہ لیں آپ، اور جو اللہ تعالیٰ کو پسند اور محبوب ہیں۔ گویا نجاست سے طہارت کرنا ایمان کا ایک جزو ہے، نجاست سے طہارت ایمان کا ایک جزو ہے، اور طاعات سے زینت یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے زینت حاصل کرنا یہ ایمان کا دوسرا حصہ، یہ دونوں مل کے گویا ایمان مکمل ہوتے ہیں۔ لہٰذا اول وہ اخلاق ذمیمہ یا بری عادتیں معلوم ہونی چاہیے جن سے قلب کو پاک کرنا ہے۔ تو یہ مذموم اخلاق کی تفصیل طہارت کے لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ بری عادتیں، برے اخلاق کیا ہیں جن سے دل کو پاک کریں گے تو ایمان ہمیں مکمل، اس کا ایک جز مکمل ہوگا۔ اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو بیان کی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ہے بری عادتوں کے اندر کثرت عقل، یعنی زیادہ کھانا، کثرت عقل اور حرص طعام، کھانے کی شہوت اور حرص طعام۔ تو فرماتے ہیں کہ زیادہ کھانا اور پیٹ بھرنے کی ہوس 20 گناہوں کی جڑ ہے، کیونکہ اس سے جماع کی خواہش بڑھتی ہے۔ اس سے جو سب سے پہلا نقصان ہوتا ہے وہ یعنی جنسی تعلق کی خواہش بڑھتی ہے۔ جماع کی خواہش زیادہ کھانے سے یعنی اس کا نقصان یہ ہے کہ جماع کی خواہش بڑھتی ہے، اور جب خواہش بڑھتی ہے اس کی تو مال حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ شہوتیں مال کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد طلب جاہ کی خواہش ہوتی ہے، یعنی عہدے، منصب، مرتبہ، پروٹوکول اور اس طرح کی چیزیں، یعنی طلب جاہ کی خواہش ہوتی ہے کیونکہ جاہ کے بغیر مال حاصل کرنا دشوار ہوتا ہے، یعنی اس طرح کے عہدے، مرتبے اور معاشرے کے اندر بڑی اس کے بغیر، جاہ و جلال کے بغیر ایک حد سے زیادہ مال حاصل کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو حب جاہ، حب مال اور حب جاہ کی خواہش پیدا ہوگی۔ اس کی وجہ سے جب حب مال اور حب جاہ پیدا ہوگا تو تکبر، ریا، حسد، کینہ، عداوت، غرض، بتیری، بہت ساری آفتیں جمع ہو جائیں گی اور دین کی تباہی کا پورا سامان اکٹھا ہو جائے گا۔ یعنی کثرت عقل سے کیا ہوا، جماع کی اور جنسی خواہشات کی وہ طلب زیادہ ہوئی، اس کو پورا کرنے کے لیے مال حاصل کرنے کی طلب زیادہ ہوئی، اس کو پورا کرنے کے لیے طلب جاہ یعنی عہدہ، منصب، بڑائی، تکبر وغیرہ، وہ اس کی طلب زیادہ ہوئی۔ جب یہ دو چیزیں اکٹھی ہوگی، حب مال اور حب جاہ، اس کی وجہ سے پھر تکبر، حسد، ریا، عداوت، کینہ، یہ تمام کی تمام بیماریاں جو ہیں وہ ان دو سے پھر وہ آگے جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو گویا تمام کی تمام چیزوں کی جڑ جو ہے وہ یہ کثرت عقل ہے، زیادہ کھانا۔ اس لیے حدیث میں بھوک کی زیادہ فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے بھرنے کے واسطے پیٹ سے زیادہ کوئی برا برتن نہیں۔ آدمی کی ضروریات کے لیے تو چند لقمے کافی ہیں جن سے زندگی قائم اور کمر مضبوط رہے، اور اگر اس سے زیادہ ہی کھانا ضروری ہے تو پیٹ کے 3 حصے کر لینے چاہیے، تہائی کھانے کے لیے، تہائی پینے کے لیے اور 1 تہائی سانس کے لیے۔ یعنی اگر زیادہ کچھ کھانا ہی ہے، ویسے تو یہ ہے کہ اتنا کھائے جس سے زندگی بس قائم رہے، یعنی حدیث کے الفاظ ہی ہیں، لیکن اگر اس سے زیادہ کھانا ہے تو پھر پیٹ کے 3 حصے کر لیں، کہ 1 کھانے کے لیے، 1 پانی کے لیے اور 1 سانس کے لیے، یعنی پیٹ بھر کر گویا نہ کھایا جائے۔ اس کے بعد پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کم کھانے کے فوائد بیان کرتے ہیں کہ کم کھانے کے کیا کیا فوائد ہیں۔ کم کھانے کے فوائد، یہ 8 فوائد بیان کرتے ہیں، اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں ہم۔